اب آخری بات UCC کے تعلق سے، مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ بھائی UCC آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتا دوں واضح انداز سے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک پولیٹیکل مدعا ہے. مسلمانوں کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف انڈیا میں رہتے ہیں، دنیا میں کہیں اور آپ کو وجود نہیں ہے؟ مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں، مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں، مسلمان آسٹریلیا میں رہتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں. کیا وہاں ان کا مسلم پرسنل لا ہے؟ نہیں ہے. تو وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ وہ وہاں پر بھی اپنے قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جب طلاق اور نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، عدت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں جو سول کورٹس ہیں وہاں نہیں جاتی ہیں. حالانکہ سول کورٹس میں ان کو فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان عورت کورٹ میں چلی جائے اور کورٹ میں جا کر وہ یہ کہے کہ مجھے طلاق چاہیے اور مجھے ساتھ میں لائف ٹائم سپورٹ بھی چاہیے، صرف عدت کے دوران نہیں، تو جو حکومت، جو عدالت ہے، وہ اس کو لائف ٹائم سپورٹ دے گی یہاں تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے. اسلام میں اس کو جو مینٹیننس ملے گا وہ صرف عدت کے پیریڈ میں ملے گا. اس کے بعد اس کو یہ ایڈوائز کی جائے گی کہ بھئی تم مینٹیننس اس لیے روک دی گئی تاکہ تم دوسری شادی کرو، اسی لیے مینٹیننس روک دی گئی. تو یہ جو مسلمان جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنے پرسنل لاس پر خود سے عمل کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جو سول لا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو مسلمز کو انڈیا میں اس بات سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یونیفارم سول کوڈ آئے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے چونکہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ لا کمیشن میں اپنی اوپینین دے دیں گے، وچ آئی سپورٹ، کہ آپ کا یہ قانونی حق ہے کہ آپ لا کمیشن آف انڈیا کو ای میلز پہ ای میل بھیجیں. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس وقت مہم چل رہی ہے، تو میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ اگر بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اوپینین دیں، وچ از ویری گڈ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا آپ کی دینی تشخص کی بنیاد ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے گا تو آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، اسلام خطرے میں آ جائے گا، جی نہیں. اسلام ان مسائل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. اسلام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ 3 قانون آپ نے بدل دیے اور اسلام خطرے میں آ گیا، یہ ایک مومن کا ایمان خطرے میں آ گیا. اسلام کو یا مسلمان کو UCC سے اس وقت تک کہ کوئی نقصان نہیں ہونے والا جب تک کہ مسلمان یہ عہد نہ کر لے کہ میں اپنی شریعت اور اپنی قرآن و سنت کے اوپر عمل کروں گا. یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں میراث کا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ وصیت کریں. تو اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جو دولت ہے وہ میری اولاد کے درمیان اسلامی قانون کے اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے. تو آپ وصیت کیجئے اور وصیت اس طریقے سے کیجئے جو میراث کے اصولوں کے مطابق ہو، کہ مثلا آپ کے بیٹے کو 2/3 ملنا ہے اور آپ کی بیٹی کو 1/3 ملنا ہے، تو آپ وصیت میں یہ لکھ کے جائیے. تو دیکھیے آپ نے قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، قرآن کے قانون کے اوپر عمل کیا، وصیت کے راستے سے عمل کیا. بتائیے کون قانون اور کون سی طاقت آپ کو روک سکتی ہے؟ تو قانون آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے، حکومت آپ کے اوپر قانون نافذ نہیں کر سکتی چونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. تو یہ UCC کے تعلق سے ہمارا موقف ہونا چاہیے. اس تعلق سے یہ مسلمانوں کا مدعا ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں کا پولیٹیکل مدعا. یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ہم قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں گے، اپنی سوسائٹی میں عمل کریں گے. اب جب ہم پرسنل لیول کے اوپر قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو کوئی بھی عدالت، کوئی بھی حکومت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس تعلق سے بالکل پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس چیز کے لیے تیار رہیے کہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا، چونکہ حکومت کا یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. تو جب یہ آئے گا تو آپ کا رد عمل یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم لے کر آؤ، تم 1000 قانون بناؤ، ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، یہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا حق ہے.